مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، جب روزوں کے موسم کا آغاز ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے کو مبارکباد کے میسیجز بھیجتے ہیں۔ ہم واٹس ایپ میسیجز کے ذریعے ایک دوسرے کو یہ موسم وش کرتے ہیں، اور پچھلے کئی چند سالوں سے سنڈے کے دن بھی ہم ایک دوسرے کو اس طرح کے میسیجز بھیجتے ہیں مبارکباد کے۔ سنڈے کا دن مبارک ہو، روزوں کا موسم مبارک ہو۔ میں آج اس بات پر سوچ رہا تھا کہ کیا یہ کرنا صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ ایک عام سوچ ہے کہ روزوں کا موسم جو ہے اس میں ہم گانے نہیں سنتے، اس میں ہم پرہیز کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو کیا یہ میسیجز بھیجنا، اس کی مبارکباد دینا صحیح ہے کہ نہیں؟ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جب ہم اس لطوری موسم کی مبارکباد کے پیغامات ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم اس نیک خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ موسم آپ کے لیے بابرکت ثابت ہو اور آپ کے لیے برکت کا وسیلہ بنے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس موسم کی، ان روزوں کے مقدس ایام کی ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دینی چاہیے، کیونکہ روزوں کا جو موسم ہے، روزوں کے جو مقدس ایام ہیں، وہ دکھوں کا ایام نہیں، وہ دکھوں کا موسم نہیں، بلکہ روحانی طور پر خداوند یسوع مسیح کے دکھوں پر دھیان کرنے کا موسم ہے۔ ہمیں خود دکھی نہیں ہو جانا، بلکہ ہمیں ایمان میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، اور ہمیں روحانی طور پر خداوند یسوع مسیح کے دکھوں پر دھیان و گیان کرنے کی ضرورت ہے۔ روزوں کا موسم روحانی تجدید اور خدا کے رحم کے تجربے کا موسم ہے۔ بڑے خوبصورت موسم ہے کہ ہم اپنے آپ کو روحانی طور پر، جسمانی طور پر نیا کرتے ہیں، پرانی چیزوں کو جانے دیتے ہیں، ترک کرتے ہیں۔ روزوں کا موسم خدا سے ملاپ کا موسم ہے، خدا کے ساتھ وقت گزارنے کا موسم ہے، خدا سے ملاقات کا موسم ہے۔ یہ ایام ہمیں موقع عطا کرتے ہیں کہ ہم خدا کی حضوری میں خدا کے ساتھ وقت گزاریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی میں اس سے زیادہ مبارک لمحہ اور کوئی نہیں کہ جس لمحے میں ہم خدا کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان ایام کی مبارکباد دینا ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم ایک اچھے موسم میں، ایک نہایت ہی خوبصورت ایام میں ہم داخل ہونے کو ہیں۔ روزوں کا موسم جو ہے وہ توبہ کرنے اور معاف کرنے کا موسم ہے۔ کتنا ہی خوبصورت موسم ہے جو ہمیں اس بات پر اکساتا ہے کہ ہم خود بھی اپنے گناہوں کے لیے خدا سے معافی مانگیں، اور ہم بھی ایک دوسرے کو معاف کریں۔ یہ معاف کرنے کا عمل بڑا خوبصورت عمل ہے جو ہمیں روحانی طور پر ہیل کرتا ہے، جو ہمیں روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روزوں کا موسم نئے ہونے کا موسم ہے۔ ہم نئے بن جاتے ہیں۔ روزوں کا موسم بری عادات کو چھوڑنے کا موسم ہے۔ روزوں کا موسم پاکیزگی میں بڑھنے کا موسم ہے۔ سارا سال ہم زندگی میں اپنی مصروفیات میں مصروف رہتے ہیں، اپنے دنیاوی کاموں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن یہ 40 دن، یہ 40 ایام کا یہ جو موسم ہے، یہ ہمیں موقع عطا کرتا ہے کہ ہم پاکیزگی میں بڑھیں، ہم روحانیت میں بڑھیں، ہم خدا میں بڑھیں۔ پھر یہ موسم جو ہے، روزوں کے جو موسم
نیکی کے کام کرنے کا موسم ہے۔ ہم بدی کے کام تو سارا سال کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ لمحہ، یہ ایام ہمیں نیکی کرنے پر اکساتے ہیں۔ روزوں کے مقدس ایام دعا کے ایام ہیں۔ یہ وقت دعا کا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ دعا میں گزاریں۔ ہم اس وقت میں، روزوں کے مقدس ایام میں، ہم خدا کی آواز کو سنیں، ہم خدا کی آواز پر کان لگائیں، اور ہم خدا کی آواز کو اسی وقت ہی سن سکتے ہیں جب ہم دعا میں وقت گزاریں گے۔ اسی خدا میں عزیز بھائی اور بہنوں، آئیں اس موسم میں ایک دوسرے کے لیے دعا کریں اور خدا سے روحانی برکات اور فضائل پائیں۔ آپ سب کو روزوں کا یہ خوبصورت موسم مبارک ہو۔